جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ جملہ، یہ بات، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، اس سے سب واقف ہیں، تمام اہل طریقت جو اولیاء، بزرگان دین، صوفیاء کو ماننے والے ہیں، وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صوفیاء لے کے آئے، صوفیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے پھیلا۔ مانتے ہیں نا سب بات، اس حقیقت سے سب واقف ہیں۔ جبکہ اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو پہلی صدی ہجری میں ہی آ گیا تھا، جس کو منسوب کرتے ہیں 93 ہجری، 93 ہجری، محمد بن قاسم کا دیبل اور سندھ میں آنا۔ دیبل کراچی کا پرانا نام ہے۔ یہ جو بندرگاہ تھی کراچی کی، جو آج کا کراچی ہے، یہ دیبل کی بندرگاہ کہلاتی تھی، سندھ کی۔ تو دیبل میں آنا اور یہاں سے پھر ملتان تک جانا، اس واقعے کو اتنا پروموٹ کیا گیا، اتنا پھیلایا گیا، بتایا گیا، کتابوں میں شائع کیا گیا، اتنی اس کی تشہیر ہوئی کہ 1 2 3 نہیں، نسلیں اس کانسیپٹ کے ساتھ اسلام کو لینے لگیں کہ اسلام یہاں بر صغیر میں محمد بن قاسم لے کے آئے۔ ایسا ہی ہے، کتابوں میں یہی پڑھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تاریخی خیانت۔ محمد بن قاسم اسلام کے ہیرو تھے، ان کو ہم ہیرو مانتے ہیں جزوی طور پر، کلیتاً نہیں کہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم جو اسلام لے کے آئے نا، وہ بہت بات کی بات ہے۔ آپ نے ایک واقعہ بڑا مشہور سنا ہوا ہے، بابا رتن ہندی والا۔ اس وقت محمد بن قاسم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ بابا رتن ہندی کہاں سے گئے تھے؟ بابا رتن ہندی یہیں گئے، بر صغیر سے تھے نا، بٹھنڈا گاؤں، وہاں سے گئے تھے حضور کی زیارت کرنے، وہ چاند والے واقعے کے بعد۔ اب واقعے کی تفصیل 2 دفعہ بیان، 3 دفعہ میں سنا چکا ہوں، تو یہیں سے گئے تھے نا۔ اور جب وہاں سے واپس آئے تو ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئے ہوں گے۔ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے۔ پہلا جو ڈیلیگیشن تھا، پہلا وفد جو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سرزمین ہند پہ وہ قدم رنجا کر چکا تھا۔ پہلی صدی ہجری سے مراد 93 ہجری نہیں، محمد بن قاسم 93 ہجری میں آئے، اور نبی پاک کے دور میں ہی، حضور کے زمانے میں ہی کچھ صحابہ کو بھیجا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے اور دیگر معاملات، لیکن بر صغیر میں پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن آیا مبلغین کا، اسلام کا پیغام لے کے۔ تو اسلام اس زمانے میں بر صغیر میں آ چکا تھا۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ اسلام کی یہاں تک، بر صغیر تک رسائی نہیں، وہ نقطہ ہے جو بڑا اہم ہے۔ اور چشتیوں کے لیے خاص طور پر ایسی باتیں سننا، ان کو یاد رکھنا، حفظ کرنا، اور موقع کی مناسبت سے آگے ان کو بیان کرنا، اس کے لیے یہ خاص نقطے ہیں، ان کو سمجھیں۔ اسلام بر صغیر میں 3 ذرائع سے آیا۔ 3 ذرائع تھے، یا اسلام لانے والے 3 طبقات، ان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ تھا تاجروں کا، تاجر پیشہ، ٹریڈرز۔ یہ ایک طبقہ تھا جو بر صغیر میں اسلام کا پیغام لے کے آیا۔ اب کیونکہ وہ اسپیسیفک اسلام کا پیغام لے کے، محض اسلام کا پیغام لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ ساتھ تجارت بھی تھی، ساتھ دنیاوی اغراض و مقاصد بھی تھے۔
दूसरा तबका सलातीन, उमरा और जितने वॉरियर्स गुजरे हैं जिन्होंने हमले किए बरे सगीर पे, जो फौजों के साथ आए, दूसरा तबका ये था। और तीसरा तबका है सूफिया, औलिया, बुजुर्गान दीन का। ये 3 तबकात हैं जिनके ज़रिए बरे सगीर में इस्लाम का पैगाम पहुंचा। पहले तबके के ज़रिए पैगाम पहुंचा लेकिन मकबूल नहीं हुआ। पैगाम पहुंचा, मकबूल नहीं हुआ। दूसरे तबके के ज़रिए भी पैगाम पहुंचा लेकिन राइज ना हो सका। अब पीछे कौन सा तबका बचा? सूफिया, औलिया, बुजुर्गान दीन। पैगाम पहुंचाया भी, उसको मकबूल भी किया और राइज भी किया। ये वो कामिल तरीक था कि जिसके जरिए बरे सगीर में वो इस्लाम का पैगाम, जिसकी वजह से आप हम सब मुसलमान हैं, हमारे बड़े आबाओ अजदाद मुसलमान हैं, वो जो जरिया था वो था सूफिया, औलिया, बुजुर्गान दीन का। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि औलिया, बुजुर्गान दीन में वो कौन से सूफिया थे जो बरे सगीर में आए? तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रजी अल्लाह ताला, उनका नाम आता है ना। तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी के जरिए भी पैगाम पहुंच गया था, लेकिन उसको पूरी तरह नाफिज करने के लिए अभी वक्त नहीं था। वो छुपा हुआ खजाना थे जिसको बाद में जाहिर करने के लिए एक वक्त मुकर्रर था। हम उस तरफ नहीं जाते, अभी हम लाहौर की तरफ नहीं आएंगे, पीछे बुनियाद की बात करते हैं। तो पहले 2 तबकात जो थे वो इस्लाम लाए मगर इस्लाम राइज नाफिज नहीं कर सके। और सबसे अहम बात,